265वां दिन पुराने अहदनामा में से आज की तलावत यसाया नबी का सहीफा उसका 51वां बाब 17वीं आयत से लेकर 54वें बाब की 17वीं आयत तक। जाग जाग उठ ऐ यरूशलेम, तूने खुदावंद के हाथ से उसके गजब का प्याला पिया, तूने डगमगाने का जाम तिलछट समेत पी लिया। उन सब बेटों में जो उससे पैदा हुए कोई नहीं जो उसका रहनुमा हो, और उन सब बेटों में जिनको उसने पाला एक भी नहीं जो उसका हाथ पकड़े। ये दो हादसे तुझ पर आ पड़े, कौन तेरा गमख्वार होगा? वीरानी और हलाकत, काल और तलवार, मैं क्यों कर तुझे तसल्ली दूं? तेरे बेटे हर कूचा के मदखल में ऐसे बेहोश पड़े हैं जैसे हिरन दाम में। वो खुदावंद के गजब और तेरे खुदा की धमकी से बेखुद हैं। बस अब तू जो बदहाल और मस्त है पर मैं से नहीं, ये बात सुन। तेरा खुदावंद यहोवा, हाँ तेरा खुदा जो अपने लोगों की वकालत करता है, यूं फरमाता है कि देख मैं डगमगाने का प्याला और अपने कहर का जाम तेरे हाथ से ले लूंगा। तू उसे फिर कभी ना पिएगी, और मैं उसे उनके हाथ में दूंगा जो तुझे दुख देते और जो तुझसे कहते थे कि झुक जा ताकि हम तेरे ऊपर से गुजरें। और तूने अपनी पीठ को गोया जमीन बल्कि गुजरने वालों के लिए सड़क बना दिया। यसाया नबी का सहीफा उसका 52वां बाब। जाग जाग ऐ सयोन, अपनी शौकत से मुलब्बिस हो। ऐ यरूशलेम मुकद्दस शहर, अपना खुशनुमा लिबास पहन ले, क्योंकि आगे को कोई नामख्तून या नापाक तुझ में कभी दाखिल ना होगा। अपने ऊपर से गर्द झाड़ दे, उठकर बैठ ऐ यरूशलेम। ऐ असीर दुख्तरे सयून, अपनी गर्दन के बंधनों को खोल डाल, क्योंकि खुदावंद यूं फरमाता है कि तुम मुफ्त बेचे गए और तुम बेज़र ही आजाद किए जाओगे। खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि मेरे लोग इब्तदा में मिस्र को गए कि वहां मुसाफिर होकर रहें। असूरियों ने भी बेसबब उन पर जुल्म किया। बस खुदावंद यूं फरमाता है कि अब मेरा यहां क्या काम, हालांकि मेरे लोग मुफ्त असीरी में गए हैं। वो जो उन पर मुसल्लत हैं ललकारते हैं। खुदावंद फरमाता है, और हर रोज मुतवातर मेरे नाम की तकफीर की जाती है। यकीनन मेरे लोग मेरा नाम जानेंगे और उस रोज समझेंगे कि कहने वाला मैं ही हूं। देखो मैं हाजिर हूं। उसके पांव पहाड़ों पर क्या ही खुशनुमा है, जो खुशखबरी लाता है और सलामती की मुनादी करता है, और खैरियत की खबर और निजात का इश्तहार देता है। जो सयून से कहता है, तेरा खुदा सल्तनत करता है। अपने निगहबानों की आवाज सुन, वो अपनी आवाज बुलंद करते हैं, वो आवाज मिलाकर गाते हैं, क्योंकि जब खुदावन सयून को वापस आएगा तो वो उसे रूबरू देखेंगे। ऐ यरूशलेम के वीरानों, खुशी से ललकारो, मिलकर नगमा सराई करो, क्योंकि खुदावन ने अपनी कौम को दिलासा दिया, उसने यरूशलेम का फिदिया दिया। खुदावन ने अपना पाक बाजू तमाम कौमों की आंखों के सामने नंगा किया है, और जमीन सरासर हमारे खुदा की निजात को देखेगी। ऐ खुदावंद के ज़रूफ उठाने वालों, रवाना हो, वहां से चले जाओ। नापाक चीजों को हाथ ना लगाओ, उसके दरमियान से निकल जाओ और पाक हो, क्योंकि तुम ना तो जल्द निकल जाओगे और ना भागने वाले की तरह चलोगे, क्योंकि खुदावंद तुम्हारा हरावल और इस्राएल का खुदा तुम्हारा चंडावल होगा। देखो मेरा खादिम इकबाल मंद होगा,
وہ اعلیٰ و برتر اور نہایت بلند ہوگا. جس طرح بہتیرے تجھ کو دیکھ کر دنگ ہو گئے. اس کا چہرہ ہر ایک بشر سے زائد اور اس کا جسم بنی آدم سے زیادہ بگڑ گیا تھا. اسی طرح وہ بہت سی قوموں کو پاک کرے گا اور بادشاہ اس کے سامنے خاموش ہوں گے، کیونکہ جو کچھ ان سے کہا نہ گیا تھا وہ دیکھیں گے اور جو کچھ انہوں نے سنا نہ تھا وہ سمجھیں گے. یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 53واں باب. ہمارے پیغام پر کون ایمان لایا اور خداوند کا بازو کس پر ظاہر ہوا؟ پر وہ اس کے آگے کومپل کی طرح اور خشک زمین سے جڑ کی مانند پھوٹ نکلا ہے. نہ اس کی کوئی شکل و صورت ہے نہ خوبصورتی، اور جب ہم اس پر نگاہ کریں تو کچھ حسن و جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں. وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا. لوگ اس سے گویا روح پوش تھے. اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی. تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لیں اور ہمارے غموں کو برداشت کیا. پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بدکاری کے باعث کچلا گیا. ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں. ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا. پر خداوند نے ہم سب کی بد کرداری اس پر لا دی. وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی اور منہ نہ کھولا. جس طرح برا جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہے، اسی طرح وہ خاموش رہا. وہ ظلم کر کے اور فتویٰ لگا کر اسے لے گئے. پر اس کے زمانہ کے لوگوں میں سے کس نے خیال کیا کہ وہ زندوں کی زمین سے کاٹ ڈالا گیا؟ میرے لوگوں کی خطاؤں کے سبب سے اس پر مار پڑی. اس کی قبر بھی شریروں کے درمیان ٹھہرائی گئی اور وہ اپنی موت میں دولت مندوں کے ساتھ موا، حالانکہ اس نے کسی طرح کا ظلم نہ کیا اور اس کے منہ میں ہرگز چھل نہ تھا. لیکن خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچلے. اس نے اسے غمگین کیا. جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی چاہے گی تو وہ اپنی نسل کو دیکھے گا. اس کی عمر دراز ہوگی اور خداوند کی مرضی اس کے ہاتھ کے وسیلہ سے پوری ہوگی. اپنی جان ہی کا دکھ اٹھا کر وہ اسے دیکھے گا اور سیر ہوگا. اپنے ہی عرفان سے میرا صادق خادم بہتوں کو راست باز ٹھہرائے گا، کیونکہ وہ ان کی بدکرداری خود اٹھا لے گا. اس لیے میں اسے بزرگوں کے ساتھ حصہ دوں گا اور وہ لوٹ کا مال زوراوروں کے ساتھ بانٹ لے گا، کیونکہ اس نے اپنی جان موت کے لیے انڈیل دی اور وہ خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا. تو بھی اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیے اور خطا کاروں کی شفایت کی. یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 54واں باب. اے بانجھ، تو جو بے اولاد تھی، نغمہ سرائی کر. تو جس نے ولادت کا درد برداشت نہیں کیا، خوشی سے گا اور زور سے چلا. کیونکہ خداوند فرماتا ہے کہ بے کس چھوڑی ہوئی کی اولاد شوہر والی کی اولاد سے زیادہ ہے. اپنی خیمہ گاہ کو وسیع کر دے، ہاں اپنے مسکنوں کے پردے پھیلا. دریغ نہ کر، اپنی ڈوریاں لمبی اور اپنی میخیں مضبوط کر.
اس لیے کہ تو داہنی اور بائیں طرف بڑھے گی اور تیری نسل قوموں کی وارث ہوگی اور ویران شہروں کو بسائے گی۔ خوف نہ کر، کیونکہ تو پھر پشیمان نہ ہوگی۔ تو نہ گھبرا، کیونکہ تو پھر رسوا نہ ہوگی اور اپنی جوانی کا ننگ بھول جائے گی اور اپنی بیوگی کی آر کو پھر یاد نہ کرے گی، کیونکہ تیرا خالق تیرا شوہر ہے، اس کا نام رب الافواج ہے اور تیرا فدیہ دینے والا اسرائیل کا قدوس ہے۔ وہ تمام روئے زمین کا خدا کہلائے گا، کیونکہ تیرا خدا فرماتا ہے کہ خداوند نے تجھ کو متروکہ اور دل آزردہ بیوی کی طرح، ہاں جوانی کی مطلوقہ بیوی کی مانند پھر بلایا ہے۔ میں نے ایک دم کے لیے تجھے چھوڑ دیا، لیکن رحمت کی فراوانی سے تجھے لے لوں گا۔ خداوند تیرا نجات دینے والا فرماتا ہے کہ قہر کی شدت میں نے ایک دم کے لیے تجھ سے منہ چھپایا، پر اب میں ابدی شفقت سے تجھ پر رحم کروں گا، کیونکہ میرے لیے یہ طوفان نوح کا سا معاملہ ہے کہ جس طرح میں نے قسم کھائی تھی کہ پھر زمین پر نوح کا سا طوفان کبھی نہ آئے گا، اسی طرح اب میں نے قسم کھائی ہے کہ میں تجھ سے پھر کبھی آزردہ نہ ہوں گا اور تجھ کو نہ گھڑکوں گا۔ خداوند تجھ پر رحم کرنے والا یوں فرماتا ہے کہ پہاڑ تو جاتے رہیں اور ٹیلے ٹل جائیں، لیکن میری شفقت کبھی تجھ پر سے جاتی نہ رہے گی اور میرا صلح کا عہد نہ ٹلے گا۔ اے مصیبت زدہ اور طوفان کی ماری اور تسلی سے محروم، دیکھ میں تیرے پتھروں کو سیاہ ریختہ میں لگاؤں گا اور تیری بنیاد نیلم سے ڈالوں گا۔ میں تیرے کنگروں کو لالوں اور تیرے پھاٹکوں کو شب چراغ اور تیری ساری فصیل بیش قیمت پتھروں سے بناؤں گا، اور تیرے سب فرزند خداوند سے تعلیم پائیں گے اور تیرے فرزندوں کی سلامتی کامل ہوگی۔ تو راست بازی سے پائیدار ہو جائے گی، تو ظلم سے دور رہے گی، کیونکہ تو بے خوف ہوگی، اور دہشت سے دور رہے گی، کیونکہ وہ تیرے قریب نہ آئے گی۔ ممکن ہے کہ وہ کبھی اکٹھے ہوں، پر میرے حکم سے نہیں۔ جو تیرے خلاف جمع ہوں گے وہ تیرے ہی سبب سے گریں گے۔ دیکھ میں نے لوہار کو پیدا کیا جو کوئلوں کی آگ دھونکتا اور اپنے کام کے لیے ہتھیار نکالتا ہے، اور غارت گر کو میں ہی نے پیدا کیا کہ لوٹ مار کرے۔ کوئی ہتھیار جو تیرے خلاف بنایا جائے کام نہ آئے گا، اور جو زبان عدالت میں تجھ پر چلے گی تو اسے مجرم ٹھہرائے گی۔ خداوند فرماتا ہے، یہ میرے بندوں کی میراث ہے اور ان کی راست بازی مجھ سے ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔